بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس سلسلے کا ہمارا دوسرا بنیادی موضوع جاری تھا، جو کہ ہے ربا یعنی سود کے مکمل مباحث۔ اس حوالے سے ہم نے یہ موضوع گزشتہ نشست سے ہم نے شروع کیا تھا، اور جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اس موضوع کو ہم نے بنیادی طور پر آپ کے سامنے 7-8 نکات میں جمع کیا ہے، اور ان 8 نکات کے اندر ہم نے پچھلی نشست میں پہلے 2 نکتے آپ کے سامنے رکھے تھے اور ان کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ ایک یہ تھا کہ ربا کا تعارف اور اس کی اقسام، اور پھر دوسری بات تھی ربا کی حرمت۔ تو آج کی جو نشست ہے اس میں ہم تیسری بات سے شروع کرتے ہیں، اور اموال ربویہ اور ان کی اقسام، اور پھر اس کے بعد ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم جو تیسرا نقطہ تھا ہمارا، جو تیسرا پوائنٹ تھا، وہ تھا کہ اموال ربویہ کیا ہے اور ان کی کتنی قسمیں ہیں۔ اموال ربویہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ایسے کون سا مال ہے، کون سی چیزیں ہیں کہ جس میں جب ہم ان کا تبادلہ کریں، جب ان میں ہم کوئی معاملہ کریں، تو وہاں ہمیں سود کے جو شریعت کے اصول ہے اور سود کے جو شریعت نے احکامات بتائے ہیں ان احکامات کی رعایت رکھے۔ ایسے کون سے اموال ہے جہاں پر سود کے اصول اپلائی ہو سکتے ہیں، جہاں پر سود کے احکامات جو ہے وہ اپلائی ہو سکتے ہیں، ایسے کون سے اموال ہے ان کو متعین کرنا ضروری ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر ہر چیز پر اور خرید و فروخت یا مالی معاملہ کی ہر صورت جو ہے وہ ربا کے تحت نہیں آتی، اور وہاں ربا کے اصول اور اس کے احکامات کو مد نظر رکھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ کچھ خاص شرائط ہے، کچھ خاص اصول ہیں کہ اگر دونوں جانب کی چیزوں کا تبادلہ کرتے وقت وہ شرائط اور وہ پوائنٹس، وہ باتیں موجود ہو، تو تب وہاں ہم نے ربا کے اصول اور ربا کے احکام کو مد نظر رکھ کر معاملہ کرنا ہے، تاکہ سود میں انسان نہ پڑے۔ تو اس لیے پہلے یہ بات متعین کرنا ضروری ہے کہ اموال ربویہ کون سے ہیں، ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جن کا تبادلہ کرتے ہوئے ہمیں سود کے احکامات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو پہلے تو یہ بات کنفرم کرنا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی اقسام کو دیکھنا ہے کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں اموال ربویہ کی، کہ جہاں پر یعنی جن اموال میں سود اور ربا کے احکامات جاری ہوتے ہیں، تو وہ ان اموال کی کتنی قسمیں ہیں۔ اس سلسلے میں جب ہم فقہا کی آراء کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے 2 بنیادی آراء سامنے آتی ہیں۔ ایک رائے علماء ظاہریہ کی ہے اور شیخ عثمان البتی رحمہ اللہ۔ ان دونوں حضرات کی رائے، یعنی اہل ظواہر اور عثمان البتی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ربا جو ہے یہ صرف اور صرف ان 6 چیزوں کے اندر جاری ہو سکتا ہے جن کا تذکرہ حدیث کے اندر آیا ہے۔ یعنی حدیث کے اندر 6 چیزوں کا تذکرہ آیا ہے جی، کہ بھئی ان 6 چیزوں کا جب تبادلہ کیا جائے تو آپس میں جنس برابر، جنس ایک ہو تو وہاں کمی بیشی حرام ہے، سود ہے۔ یعنی کہ سونا ہے، چاندی ہے، اور اسی طرح گندم ہے، جو ہے، کھجور اور نمک۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان 6 چیزوں کے علاوہ دنیا کی کسی بھی چیز پر سود کے احکامات اور سود کے اصول اپلائی نہیں ہوں گے، بس یہی 6 چیزیں ہیں، ان میں سود کے احکامات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر دونوں جانب کی جنس ایک ہے تو وہاں کمی بیشی بھی حرام ہے اور ادار بھی حرام، اور اگر دونوں جانب کی چیزوں کی جنس الگ الگ ہے تو کمی بیشی جائز ہے، ادار پھر بھی منع۔ تو بہرحال ان حضرات کی یہ رائے ہے کہ سود کے جتنے بھی اصول اور احکامات ہیں وہ سارے کے سارے صرف اور صرف ان 6 اقسام تک منحصر ہے۔ ان 6 اموال کے علاوہ، یعنی سونا، چاندی، گندم، جو اور کھجور اور نمک کے علاوہ کسی بھی چیز پر سود کے احکامات اپلائی نہیں ہوتے۔ لیکن ان کے بالمقابل جمہور علماء اور جمہور فقہا کی رائے یہ ہے کہ اموال ربویہ صرف وہ چیز نہیں ہے جن کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے،
یعنی وہ جو چھ چیزیں جن کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، سونا چاندی وغیرہ، صرف ان چھ چیزوں پر سود کے احکامات اپلائی نہیں ہوں گے، صرف وہ چیزیں اموال ربویہ نہیں ہے، بلکہ شریعت نے تو ہمیں ان چھ چیزوں کا جو تذکرہ کیا ہے وہ تو بطور نمونہ ہے، اور ہمیں کچھ ان نمونے سے ان چیزوں کی جو مثالیں حدیث کے اندر آئی ہے وہ بطور مثال ہے، تو ان مثالوں سے اصول اور ضابطہ نکالنا ہے، وہ اصول اور ضابطہ جہاں جہاں پایا جائے گا تو وہ چیز اموال ربوی ہوگی اور وہاں پر سود کے احکامات اپلائی ہوں گے۔ تو یہ جمہور علماء کی رائے ہے کہ احادیث کے اندر جو چیزیں ہیں وہ صرف چیزیں حصر کے لیے نہیں ہے کہ بس یہی چیزوں میں سود اپلائی ہوگا، وہ نمونہ اور مثال کے لیے ہے کہ اس نمونے اور مثال سے آپ ایک ضابطہ، ایک علت نکالے، وہ ضابطہ جہاں جہاں پایا جائے گا وہاں پر سود کے احکامات اپلائی ہوں گے۔ اب وہ ضابطہ، وہ علت کیا ہے کہ یہاں تک تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اموال ربویہ صرف چھ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز اموال ربویہ اور مال ربوی کہلائے گا جہاں پر سود اور ربا کی علت یا اس کا ضابطہ پایا جائے گا۔ تو یہاں تک تو اتنی بات سمجھ آ گئی۔ اب یہاں سے سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اموال ربویہ کا وہ ضابطہ اور وہ علت کیا ہے کہ جو کسی جگہ پایا جائے تو وہاں پر سود کے احکامات اپلائی ہو جائے، وہ ضابطہ اور وہ علت کیا ہے؟ تو اس بارے میں بنیادی طور پر پھر فقہاء نے انہی احادیث کے اندر اجتہاد کر کے اور غور و فکر کر کے وہ ضابطہ اور وہ علت نکالا ہے جو احادیث ہم نے پیچھے ابھی بتائی، یعنی جن احادیث کے اندر چھ چیزوں کا تذکرہ آیا ہے، تو انہی احادیث کے اندر فقہاء نے غور و فکر کیا اور فقہاء کے اجتہاد میں پھر اختلاف ہو گیا، کچھ فقہاء نے ایک ضابطہ یا علت بتائی، کچھ فقہاء نے دوسرا ضابطہ یا علت بتائی۔ تو ان تمام تفصیلات کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو ہمارے سامنے اموال ربویہ کی دو قسمیں آ جاتی ہیں۔ ایک منصوصی اموال ربویہ، منصوصی اموال ربویہ کا مطلب ہے کہ جن کا تذکرہ احادیث وغیرہ کے اندر موجود ہے، وہ جو چھ چیزیں ہیں، سونا چاندی، گندم، جو کھجور اور نمک، تو وہ منصوصی اموال ربویہ ہے، وہاں پر تو سود کے احکام جاری ہوں گے اور سود کے اصولوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اور دوسری جو قسم ہے وہ غیر منصوصی اموال ہے کہ جہاں پر وہ ضابطہ اور وہ علت پائی جائے جس جو فقہاء نے احادیث سے نکالی ہے، تو وہ جہاں پائی جائے گی تو وہاں وہ سود اموال ربویہ کہلائے گی، لیکن وہ غیر منصوصی اموال ربویہ ہے۔ اب وہ ضابطہ یا وہ علت کیا ہے؟ تو اس بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ بھئی ربا الفضل جو ہے اس کی بنیادی علت طعم اور ثمنیت ہے، یعنی جو چیزیں کھانے والی ہو، کھائی جاتی ہو، اور ثمنیت مطلب جن چیزوں میں زر بننے کی صلاحیت ہو، تو یہ دو چیزیں بنیادی علت ہے۔ تو ہر ایسی چیز جو کھائی جاتی ہو اور جن میں سمن بننے کی صلاحیت ہو، زر بننے کی صلاحیت ہو، تو بس وہ چیز اموال ربوی ہے۔ تو وہاں جنس بھی شرط ہے، پھر جنس موجود ہو تو کمی بیشی حرام، اور تو یہ ہے بنیادی طور پہ فقہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں ضابطہ یا علت یہ ہے۔ جبکہ دوسری رائے امام مالک رحمہ اللہ کی ہے، ان کے ہاں ربا کی جو بنیادی علت یا ضابطہ ہے وہ قوت و ادخار مال جنس ہے، یعنی قوت کا مطلب ہوتا ہے جن چیزوں میں غذائیت ہو، اور ادخار مطلب جو قابل ذخیر اندوز ہو، یعنی ایسی چیزیں جو ذخیر اندوزی کے قابل ہو۔ تو اگر ایسی چیزیں ہیں تو اس پر ربا کے احکام جاری ہوں گے، وہ اموال ربویہ ہوں گے۔ جب ان کا ہم جنس چیزوں کے ساتھ تبادلہ ہوگا تو کمی بیشی حرام ہوگی۔ تو یہ بنیادی طور پر فقہائے مالکیہ نے یہ علت نکالی۔ جہاں تک فقہائے حنفیہ کی بات ہے تو فقہائے حنفیہ کے ہاں ربا کی علت قدر اور جنس ہے۔ قدر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیزیں کیلی ہو، کیل کے ذریعے بیچی جاتی ہو، یا وزنی ہو یعنی وزن کے ذریعے بیچی جاتی ہو، تو کیل اور وزن ایک پوائنٹ ہے، اور دوسری چیز ہے جنس۔ تو جب بھی دو ایسی چیزوں کا تبادلہ ہوگا کہ جو دونوں کیلی ہے، کیل کے ذریعے بیچی جاتی ہے، یا دونوں وزنی ہے، وزن کر کے بیچی جاتی ہے، اور دونوں کی جنس بھی ایک ہے، تو وہاں کمی بیشی حرام ہوگی۔ تو فقہائے حنفیہ جو ہے وہ ہر اس چیز کو اموال ربویہ قرار دیتے ہیں کہ جن چیزوں میں قدر اور جنس والی باتیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ فقہائے حنابلہ کی مختلف روایات موجود ہے، بعض روایات میں وہ شافعیہ کی رائے کی طرح انہوں نے یہ قول اختیار کیا ہے، اور بعض روایات میں وہ فقہائے حنفیہ کے قریب ہے، تو ان کی روایات مختلف ہیں۔ تو بہرحال یہ بنیادی ضابطہ ہے اموال ربویہ کو معلوم کرنے کا۔ اب ہم چوتھی بات کی طرف چلتے ہیں، جو کہ چوتھا پوائنٹ وہ ہے ربا کی بنیادی صورتیں اور ان بنیادی صورتوں کے احکامات۔
یعنی بنیادی طور پر جن چیزوں کا تبادلہ ہوگا، یعنی اموال ربویہ کا جب تبادلہ ہوتا ہے، ایسے مال کہ جن پر سود کے احکامات جاری ہوتے ہیں، جب اس میں ان کا تبادلہ ہوتا ہے تو اس کی تبادلے کی بنیادی طور پر کتنی صورتیں بنتی ہیں اور ہر صورت کا بنیادی شرعی حکم کیا ہے، تو خلاصہ کے طور پر اس کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ جب ہم اموال ربویہ میں غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے 4 صورتیں ان کی نکلتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دو ایسی چیزوں کا تبادلہ ہو کہ دونوں چیزوں کی قدر بھی ایک ہے اور جنس بھی ایک ہے، یعنی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزوں کا جو اعلی پیمائش ہے وہ بھی سیم ہے، ایک جیسا ہے، دونوں وزنی ہے یا دونوں کے لیے، اور دونوں کی جنس بھی ایک ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہے، مثال گندم کا گندم کے ساتھ تبادلہ، دونوں آج کل وزنی ہیں، سونے کا سونے کے ساتھ تبادلہ، چاندی کا چاندی کے ساتھ تبادلہ۔ تو ایسی صورت میں بنیادی طور اس صورت کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس میں ادار بھی حرام ہے اور اس صورت میں کمی بیشی بھی حرام ہے، یعنی دونوں جانب برابر مال رکھنا ضروری ہے، اور ادار بھی حرام ہے، یعنی کہ ہاتھ در ہاتھ دینا ضروری ہے۔ اگر آپ جو ہے کسی ایک جانب کی چیز کو یا دونوں جانب کی چیزوں کو ادار رکھیں گے تو یہ حرام ہے۔ تو یہ پہلی صورت اور اس کا شرعی حکم ہے۔ دوسری بنیادی صورت ہے کہ دونوں چیزوں کی قدر تو ایک ہے، یعنی اعلی پیمائش تو ایک ہے، لیکن جنس دونوں کی الگ الگ ہے۔ مثال کے طور پر ایک جانب جو ہے وہ گندم ہے اور دوسری جانب جو ہے، اب آج کل دونوں کی اعلی پیمائش ایک ہے، دونوں وزن کے ذریعے بیچی جاتی ہے، لیکن دونوں کی جنس الگ الگ ہے۔ تو ایسی صورت میں بنیادی حکم یہ ہے کہ کمی بیشی تو جائز ہے، کیونکہ جنس الگ ہو جاتی ہے تو کمی بیشی جائز، لیکن ادار اس صورت میں بھی حرام ہے۔ لہٰذا کسی ایک جانب یا دونوں جانب کی چیز کو ادار رکھنا اس صورت میں بھی حرام ہے۔ ہاں کمی بیشی آپ کر سکتے ہیں کہ ایک طرف 2 کلو گندم اور دوسری طرف 1 کلو جو ہو، تو یہ جائز ہے۔ تیسری بنیادی صورت یہ ہے کہ دونوں چیزوں کی جنس تو ایک ہو، یعنی دوسری صورت کا الٹ کر دیجئے، لیکن قدر جو ہے وہاں پر سرے سے موجود ہی نہ ہو، یا قدر ہو لیکن مختلف ہو، یعنی دونوں چیزوں کی اعلی پیمائش سر سے اس کیل اور وزن میں آتی ہی نہ ہو، عددی چیز ہو جس کو گن کر بیچا جاتا ہو۔ تو چونکہ گننا یہ فقہائے حنفیہ کے ہاں قدر میں نہیں آتا، کیل یا وزن ہے قدر میں آنے کے لیے وہ ضروری ہے۔ تو جنس تو ایک ہے لیکن قدر سرے سے ہے ہی نہیں، یا قدر مختلف ہے۔ مثال کے طور پر بکری کا بکری کے ساتھ تبادلہ ہو تو جنس تو ایک ہے لیکن قدر سرے سے نہیں ہے، کیونکہ بکری کو کیل یا وزن کر کے نہیں بیچا جاتا، بکری کا گوشت نہیں، زندہ بکری، تو یہ قدر سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس صورت کا حکم بھی وہی ہے جو دوسری صورت کا تھا کہ اس صورت میں بھی ادار حرام ہے، ہاں کمی بیشی جائز ہے، تو کمی بیشی کی اجازت ہے لیکن ادار حرام ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ دونوں چیزیں جو دونوں طرف کی جو چیزیں ہیں جن کا تبادلہ ہو رہا ہے، دونوں کی جنس بھی الگ الگ ہے اور دونوں کی اعلی پیمائش جو ہے وہ بھی الگ الگ ہے۔ مثال کے طور پر ایک طرف کپڑا ہے دوسری طرف گندم ہے، یا ایک طرف کپڑا ہے دوسری طرف پیسے ہے، ایک طرف بکری ہے دوسری طرف پیسے ہیں۔ اس طرح کی جو صورتیں جن میں دونوں جانب کی چیزوں کی جنس بھی الگ الگ ہو اور دونوں جانب کی چیزوں کا اعلی پیمائش بھی الگ الگ ہو، تو ایسی صورت میں پھر ادار بھی جائز ہے کہ کسی ایک جانب کی چیز کو ادار رکھ لیا جائے اور دوسری ایک جانب کی چیز کو لے لیا جائے، اور کمی بیشی بھی جائز ہے کہ ایک جانب جو ہے وہ زیادہ رکھے اور دوسری جانب کم کرے۔ ہاں دونوں جانب کی چیزوں کو ادار رکھنا باقاعدہ شرط لگا کر یہ تو جائز نہیں ہے، اس کو تو بیع الدین بالدین کہتے ہیں، یعنی دونوں جانب کی چیزوں کو باقاعدہ شرط لگا کر ادار رکھنا شریعت میں کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، چونکہ وہ بیع الدین بالدین میں آتی ہے تو اس لیے وہ پھر حرام ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ خلاصہ ہے ربا کی بنیادی، یعنی سمجھ لیجئے جو مالی معاملات اور خرید و فروخت کے اندر جو ربا کی صورتیں ہوتی ہیں اس کی بنیادی طور پر 4 صورتیں ہیں، ورنہ ربا اور سود کی جو بڑی صورت ہے قرض پر نفع، وہ تو ہر ایک کو معلوم ہے اور اس کی تفصیلات یا اس کی کوئی مزید صورتیں نہیں ہے کہ آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور اس پر آپ زیادہ رقم کا مطالبہ کرتے ہیں، تو وہ اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ ہم نے آگے الگ موضوع رکھا ہے قرض کا، اس میں آ جائے گی کہ میں آپ کو قرض دیتا ہوں اس شرط پر کہ یہ 1 لاکھ روپے لے لیجئے، مجھے 1 مہینے بعد 1,10,000 دے دے، تو قرض پر جو نفع ہے وہ بھی پیسوں کی شکل میں، یہ بھی حرام۔ قرض پر نفع جو ہے وہ کسی اور چیز کی شکل میں ہو تو بھی حرام ہے، مثلا میں آپ کو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ 1 مہینے بعد مجھے 1 لاکھ واپس کرے، لیکن میں 2 مہینے آپ کے اس گھر میں رہوں گا، یہ بھی حرام ہے، کیونکہ 1 لاکھ پر جو نفع مل رہا ہے وہ گھر کی رہائش ہے،
تو قرض پر نفع جو ہے وہ ہر شکل میں ممنوع. اسی طرح یا میں نے آپ کو قرض تو دے دیا, کوئی اضافی رقم لازم نہیں کی, یا آپ پر میرا قرض لازم ہو گیا تھا, یعنی آپ کو میں نے گھڑی بیچی تھی یا موبائل بیچا تھا, آپ پر پیسے لازم ہو گئے تھے جو 1 مہینے بعد آپ ادا کریں گے, لیکن 1 مہینے بعد آپ کے پاس ادائیگی کا وہ نہیں ہے, تو میں آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں مہلت دے کر, اور آپ پر مزید جرمانہ لگا دیتا ہوں تاخیر پر, تو یہ بھی سود کے اندر آئے گا قرض. تو وہ تمام تفصیلات چونکہ قرض کے اندر آتی ہے, تو اس کو انشاءاللہ کچھ تو اسی ربا کے مباحث کے اندر بھی آگے آ جائے گا, کچھ صورتیں اس کی اور کچھ تفصیلات, اور مزید کچھ تفصیلات آگے ہم نے قرض پر الگ چیپٹر رکھا ہے, اس کے اندر انشاءاللہ آ جائے گی. تو یہ چوتھی بات ہماری تقریباً مکمل ہو گئی.